बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब के साथ आज मैंने बात करनी है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है डील के हवाले से, उस पर भी बड़ा कोहराम मचा हुआ है, वो भी डिस्कस होगी। अदालतों से इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो गया, सियासी इस्तेकाम, और क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए, ये भी आज मेरे क्वेश्चंस का हिस्सा होगा। डॉक्टर साहब से उनकी रीडिंग्स, उनकी कैलकुलेशंस, प्रेडिक्शंस लूँगा। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नियाज़ साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वेलकम। सर, हकीकी आज़ादी, इनकलाब, इंसाफ, जमहूरियत, इंसानी हकूक़, आइन, सब के लिए इमरान खान लड़ रहे हैं। ये वो कहते भी हैं, PTI भी कहती है, वो खुद भी कहते हैं। हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब का ख्वाब है। आपको ये ख्वाब पूरा होते नज़र आ रहा है? हकीकी आज़ादी तो हमें उस दिन होगी थी जिस दिन पाकिस्तान बना। हकीकी आज़ादी इन दी सेंस वो चाहते हैं कि जमहूरियत बहुत अच्छे तरीके से चले, मतलब जिसमें सियासतदानों को फुल कंट्रोल हो, इंसानी हकूक़ ना पामाल किए जाएँ, आइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बेसिकली वो इनकलाब की तरफ जा रहे हैं कि मतलब सब अच्छा हो जाए मुल्क, जैसे बाकी ये हम तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं, बाकी जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में जिस तरह कानून की हुक्मरानी है, उस तरह का वो मैं हकीकी आज़ादी की बात करूँ तो है ना पाकिस्तान में। अच्छा, आप देखें ना, मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था, दूध शहद की नहरें, हर बंदा जो है अपनी राय रखता है, वो बात कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो एक अलहदा कहानी, बात तो कर लेते हैं ना, बात तो कर लेते हैं। और उसमें क्या मुश्किल, वो मुश्किलें जो आती हैं वो तो फिर इंसान जो है वो उनको डील करता है। मगर ये है कि हकीकी आज़ादी है, और किस तरह की होती है हकीकी आज़ादी। ठीक है ना, इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। इमरान खान साहब जो है ना, वो फैसला तुमको भूल जाने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का। वो उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो तो यही कहते हैं ना, जी, ये तो दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या हर का ख्वाब देखने में, देखते रहे। लेकिन उन्होंने कई ख्वाब पूरे भी किए ना, वो एक अलग कहानी है। मगर इस वक्त जो है ना, हमने यही बताना है जी जायचे से हटके, अपनी जो ख्वाहिश भी है हमारी कि यार पाकिस्तान ऐसा हो, पाकिस्तान है ऐसा, बिल्कुल पाकिस्तान है, हर चीज़ जो है वो हर एक की एक्सेस के अंदर है जी। और इतनी बेहतरीन जो हैं हमारी फसलें, हमारी मिनरल्स, हमारे मामलात, सारा कुछ अच्छा है। इमरान खान साहब पता नहीं कौन सी की आज़ादी की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इमरान खान ने एक ट्वीट किया, आपने भी वो बात कही थी जब मैं डील्स की बात करता था आपके साथ, डील ऑफर हुई, आप कहते थे पसे पर्दा लाजमी बात है, डील ऑफर हुई होगी, एस्ट्रोलॉजी भी यही बताती है, कुछ ना कुछ चल बाय वन गेट वन फ्री वाला जी। तो उन्होंने डील का कहा कि मुझे बार बार कहा गया मुल्क छोड़कर चले जाओ, मुझे खामोश रहने का कहा गया, तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं इन मुकदमात का सामना करूँगा। 300 मुकदमात, कोई और होता तो शायद फेस ना करता, मैं कर रहा हूँ, बेगुनाह हूँ और हक पर हूँ। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि एक नाम बता दें जिसने आपको ऑफ़र की हो। उस पर बैरिस्टर सैफ जो कि इस्टेब्लिशमेंट की रिबी समझे जाते हैं, इमरान खान साहब से भी राब्ते हैं उनके, वो कहते हैं अगर मैंने नाम बताया तो आप लोगों को बुरा लगेगा, आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, शर्मिंदगी होगी। आपको जायचा क्या बताता है, कोई डील्स इस तरह की इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, ऑफ़र्स हुई हैं, क्या ऑफ़र हो रही है, क्या इमरान खान कभी डील करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब का जायचा जी, ये सियासत के खेल हैं, ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, और कई चीज़ें जो हैं वो दर पर्दा होती हैं, पसे पर्दा होती हैं, दरूने पर्दा होती हैं। तो कई दफ़ा जो पर्दा नशीन होते हैं उनके नाम नहीं भी आने होते जी। सियासत में बिल्कुल जो मामला होते हैं वो सारे, मतलब यू कैन नॉट वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव ऑलवेज जी, वो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये तो हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ जगहों से, इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर से भी इमरान खान साहब को ऑफर्स आई होंगी, क्योंकि उनका जो जायचा है वो बताता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज़ उठती है तो फिर डील्स की बात है कि भाई सोच लो क्या ज़रूरत है, ये वो नहीं मान रहे, वो मैं ना मानूं वाली जी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। उनका जो मरकरी है उसकी पोजीशन बड़ी सही है उनके जायचे के अंदर, तो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, नहीं ले रहे डील। तो वो तंग आमद बजंग आमद वाली बात वही आ सकती है कि इमरान खान साहब विल वेक अप एट अ न्यू प्लेस,
عمران خان صاحب can wake up at a new place. We can کبھی ڈیل کریں گے؟ زائچہ کچھ بتاتا ہے؟ اچھا ان کے نا اوپوننٹس جو ہیں، اگر چھٹا عمران خان کا گھر دیکھتے ہیں نا، جو مخالفین کا گھر ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے تو وہی کہتے ہیں جی وہ تے اندر روندا پہ ہے، منتا کردہ پہ ہے کہ میں نے کٹ دے وہ کسی طریقے نہ، پر زائچہ جو ہے وہ چیز نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ وہ چیز زائچے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی جو ول پاور کی اسٹرینتھ ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. باقی وہی بات ہے، عمران خان صاحب نے اگر ڈیل ہی کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب کی رجیم ہی نہ ہٹائی جاتی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ رجیم ہٹانے کا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے، وزیر اعظم جو ہے اپنا وقت کبھی بھی پورا نہیں کر سکا. ریزن اس کے اندر یہ ہے کہ مارس کی پوزیشن جو ہے وہ ایسی ہے زائچے میں کہ مارس کی وجہ سے، مارس کی اس پوزیشننگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس طرح بنایا کہ یا تو طاقت عوام کی جو ہے ظاہر ہے، یوتھ خاص طور پہ وہ جو ہے وہ لے کے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں اب شاید سسٹم جب چینج ہوتا ہے نا، وہ شاید کوئی اور پوزیشن آپ کو لیتے ہوئے نظر آئے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم پلس کی بھی آپ نے بات کی. وہی بات کر رہا ہوں میں، وہ پلس میں کیا ایڈ ہوتا ہے وہ آنے والا ٹائم جو ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نیاز صاحب، وقت اور حالات کے حساب سے بولنی ہوتی ہیں یا نہیں بولنی ہوتی. ٹائم آئے گا تو پھر کر لیں گے بات. لیکن زائچہ بتا رہا ہوتا ہے، زائچہ تو بتا رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں ایسی، لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈر کے بات کرتے ہیں. ڈر میں اور مصلحت میں اگر کوئی ڈفرینس کرنا اگر آپ لوگوں کو آتا ہے ہاں تو بس سمجھ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ نے بات کر ہی دی ہے وزیر اعظم کی، تو یہ وزیر اعظم کبھی پاکستان کی ہسٹری میں، اب بظاہر حکومت مضبوط ہے، عالمی سطح پر عزت بڑھی ہے ہماری، لیکن کبھی 5 سال پورے نہیں کیے. یہ وزیر اعظم صاحب یہ حکومت 5 سال پورے کرتی نظر. دیکھیں ملک رہتے ہیں، شخصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. پھر یاد کروا دیتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ جب حلف اٹھائے گئے تھے قمر در اقرب تھا، ایک پلانیٹری حساب سے ایک نحس وقت تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب سے حکومتوں نے حلف اٹھائے ہیں، کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کے علاوہ اسکینڈلز، باتیں، پبلک کی اپوزیشن، اور کہیں پہ پسند ہے زیادہ اپوزیشن ہے، تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور ابھی بھی اس کے ایفیکٹس جو ہیں جب قمر در اقرب آتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ہاں اگر یہ قمر در اقرب سے ہٹ کے حلف برداریاں ہوئی ہوتی یہ کارڈ دینا تو پوزیشن جو ہے وہ اور ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زمینی حقائق کچھ اور ہیں اس وقت زائچے کے حساب سے، اور جو رولرز، جو سیاستدان ہیں، ان کا جو سوچ ہے وہ کچھ اور ہے. ایک ہارمنی اور ایک فریکوینسی کا میچ ہونا وہ ضروری ہوتا ہے. وہ فرق چیز ہے. یعنی بہت ساری چیزوں میں زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل تو چیز جڑتی ہے عوام کے ساتھ. جی. زبان خلق نکار خدا ہوتی ہے. تو زبان خلق کیا کہہ رہی ہے یہ جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عمران خان کو ایک طرف تو عدلیہ سے امید بھی ہے، دوسری طرف تنقید بھی ہے. ریسنٹلی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عدلیہ سے مجھے انصاف کی امید ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم والی عدالتیں لکھے گئے فیصلے کرتی ہیں. یہ ان کی ایک ٹویٹ ہے. ترتیب بھی بتا دی کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوگی، پھر القادر میں مجھے ضمانت دی جائے گی. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا، ان کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے شاید اس طرح کے فیصلے آئیں گے. آپ کو سزائیں ہوتی نظر آ رہی ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، یا ان کو سزائیں اب ہونی ہیں مزید؟ ان کو تھوڑا سا ابھی ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. سزائیں وغیرہ جو بھی ہیں ٹھیک ہے وہ آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ قدرت عدلیہ کے معاملات کو تبدیل کرنے کی طرف لے کے چل پڑی. اچھا. ٹھیک ہے. تو عدلیہ ہی پہلے دن سے میں یہی عرض کر رہا ہوں جی اس کی مضبوط تر ہوتی بہت سارے لوگوں کو جو حکومت میں ہیں ان کو حیران کرنا شروع کرے گی. ابھی بھی جو معاملات ہیں عدلیہ کے بہت سارے حلقوں میں پریشانی کا باعث ہے. جی. خاص طور پہ یہ 5 ججز والا معاملہ ہوا. بالکل ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز. ایسے ہی ہوتا ہے نا.
چیزیں بڑھتی ہیں اور پھر چیزیں چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ذائچے کو دیکھنے کا آپ لوگ شوق رکھتے ہیں, سمجھنے کی چیزیں کوشش بھی کیا کریں کہ یہ چیزیں جا اسی طرف رہی. عمران خان کیا ٹوٹل جتنی پاکستان کی آبادی ہے سب کو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہوتی ہے تو اپنے حکمرانوں سے یا پھر عدلیہ جو ہوتی ہے وہاں سے ہوتی ہے. تو بالکل ایسے عمران خان صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو امید ہے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ, کیونکہ پلانٹری پوزیشن جو یہ ہے کہ ابھی عدلیہ کا پلانٹ جو ہے وہ ایکزالٹڈ پوزیشن کے اندر ہے اور بڑے عرصے تک یہ اس کا امپیکٹ جو ہے یہ رہنا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ عوام کا جو پلانٹ ہے وہ, پھر اس کے بعد پلوٹو, یورینس, نیپچون, ان کی پوزیشن. جب ہم ان پلانٹس کی پوزیشن کو ذائچے میں اینگلز, آسپیکٹس اور کنسولیڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ چیز پکار کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے حق میں چیزیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی عوام جو ہے بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. چکی کے آخری مراحل سے گزر رہا ہے ایک سلسلہ, اس کے بعد پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. آخری 2 کویسچن ڈاکٹر صاحب, پاکستان بہتری کی طرف سے جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ عوام معیشت کی وجہ سے مایوس ہے اور تیزی سے ابراڈ جا رہی ہے. اس میں کوئی حقیقت بھی ہے. بالکل قوموں پہ آ جاتا ہوتا ہے, ہم ابراڈ کافی لوگ گئے ہیں اور جا بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے عوام مایوس ہے یا پاکستان کی معیشت کمزور ہو رہی ہے یا مضبوط ہو رہی ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ پاکستان انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے پچھلے سال سے جو معاملات شروع ہوئے ہیں نا, آپ سمجھ لیں کہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں. اچھا. کچھ شیپ لینے میں ٹائم لگتا ہے. اچھا. ایک بچہ جس وقت رحم مادر کے اندر ہوتا ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا پھر ایک خوبصورت بچے یا بچی کی شکل میں دنیا میں اللہ اس کو بھیج دیتا ہے. پاکستان بھی اپنی ان اشکال سے, ان فیزز سے گزر کے کافی حد تک ایک جو ہے نا بہتر شکل اختیار کر چکا ہوا ہے. کسی ٹائم پہ بھی 2-3 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ لوگ دیکھیں گے دنیا کے انشاءاللہ کہ پاکستان کا ایک سفر جو ہے ترقی کا خوبصورت ترین طریقے سے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آخری کویسچن, عمران خان صاحب کہتے مجھے اور بشرا بی بی صاحبہ کو, ان کی بیگم کو کہتے تنہائی میں رکھا گیا, ہماری ملاقات بھی نہیں ہوتی, روٹین ٹیسٹ بھی نہیں کروا جاتے, ذاتی ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کی اجازت نہیں, کافی عرصہ ہو گیا ایسے ہی چل رہے. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ شاید یہ توڑنے کی کوششیں, خاص طور پہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں عمران خان اب تک نہیں ٹوٹے, اس طرح ٹوٹ جائیں؟ انسان کو اللہ پاک کی ذات نہ توڑے تو نہیں ٹوٹتا. اچھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہی والی بات ہے کہ اگر ٹوٹنا ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بہت پہلے توڑ دیتا. بالکل ٹھیک ہے نا. گولیاں لگیں, یہ ہوا وہ ہوا, 2013 میں کرین سے گر گئے. بالکل یاد ہے. تو توڑنا ہوتا تو پھر بڑا عرصہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا. کام ہوگا کوئی کام اس طرح کا, بلکہ شاید ہے کہ جو قدرت اپنے ہر بندے سے, مخلوق سے, اس کا ایک علیحدہ رشتہ ہے, وہ اپنے حساب سے تو ہوگا کام ذمہ اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے ٹوٹ نہیں ہے ذائچے کے اندر. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت. ویلکم. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنے گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.